اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ شب قدر دے دے، اے اللہ شب قدر دے دے. اور صرف دعائیں نہیں مانگتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اور 10 راتیں مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مسجد میرا گھر ہے اور میرے گھر میں آ گیا ہے تو اب وہ میرا مہمان ہے، اور میرا مہمان بن کر میرے گھر میں آیا ہے تو میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، میں اس کی خاطرداری کروں گا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے 10 دن اور 10 راتوں کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. اور شب قدر کتنی قیمتی ہے میری بہنوں، آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے پوری ایک سورت قرآن پاک میں شب قدر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اتارا. اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ نے کہا او میری بندیوں، میں نے میرے قرآن کو، میں نے میری کتاب کو، میں نے میری قرآن کو شب قدر میں اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. او میری بندیوں، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ نہیں جانتے ہو. اللہ نے خود جواب کے انداز میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. یعنی ایک شب قدر، ایک رات اگر کسی خوش نصیب کو مل گئی تو وہ ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لے گا. اور آگے اللہ کہتا ہے کہ یہ رات اتنی پیاری ہے، یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ اللہ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں اللہ کہتا ہے کہ میں میرے فرشتوں کو زمین پر اتار دیتا ہوں. وہ فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اور گھروں میں اگر میری بندیاں نمازی پڑھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، تو وہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے اس رات میں تمام فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں. والروح فیہا، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی زمین پر آتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی، یعنی اجالا نہیں ہو جاتا، اللہ کہتا ہے کہ پوری رات میری جانب سے رحمتیں، برکتیں، سلامتی برستی رہتی ہے. تو یہ قیمتی رات ہے. میں اس رات کی اہمیت کو ابھی کیوں بیان کر رہا ہوں؟ حالانکہ 4 راتیں اب گزر گئی، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات گزشتہ، کل گئی 27ویں رات، اور اب آنے والے کل یعنی 28ویں روزے کو جو آئے گی وہ 29ویں رات ہے، وہ آخری طاق رات ہوگی. پیارے نبی نے فرمایا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. تلاش کرو، ڈھونڈو کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، اور اللہ سے دعائیں مانگو. اللہ دینے کو تیار ہے. اب میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ 4 راتیں گزر گئی، معلوم نہیں کہ کون سی شب قدر تھی، لیکن اب ایک رات اللہ آپ کو کل دینے والا ہے. ایک آخری رات بچی ہے، لیلۃ القدر اللہ دینے والا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس رات میں تھوڑا سا 1-2 گھنٹہ نکال کر کچھ نفل پڑھ لینا، کچھ دیر قرآن کی تلاوت کر لینا، کچھ دیر تھوڑا سا اللہ 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 کر لینا. اللہ کو اس کا نام لینا بہت پسند ہے. اور آخر میں کچھ دیر اللہ سے دعائیں مانگ لینا. اللہ تمام دعاؤں کو قبول کرنے کو تیار ہے. اس طریقے سے شب قدر کی قدر کرنا یہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی گھر کی عورتوں کو بتایا. اور سنو، جس دن چاند دکھ جائے گا نا، یہ بھی سن لو، جس دن چاند دکھ جائے گا نا تو آسمان میں اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ. لیلۃ کے معنی ہوتے رات، اور جائزہ کے معنی ہوتے انعام. تو چاند رات
جس کو ہم اپنی زبان میں چاند رات کہتے ہیں، حدیث میں اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات، یعنی اللہ اس دن اپنی بندیوں کو انعام دیتا ہے، پیمنٹ دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ٹیچر، کوئی نوکر، کوئی مزدور جب مہینہ بھر پورا کام کر لیتا ہے تو مہینے کے آخری دن پھر اس کو پیمنٹ ملتی ہے، ایسے ہی پیارے نبی نے فرمایا کہ چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی پیمنٹ کی رات ہے، انعام کی رات ہے، یعنی اس دن اللہ روزوں کا بدلہ، تراویح کا بدلہ، رمضان بھر کی عبادت کا بدلہ اس دن اللہ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دن ہماری عورتیں، بلکہ اس دن نہیں، آج سے ہی 26، 27، 28، 29 کو اب ہر شہر میں لگ رہا ہے مینا بازار۔ ہر شہر میں کیا لگ رہا ہے؟ مینا بازار۔ اب مینا بازار میں شیطان لے کر جا رہا ہے کہ وہ جو انعام کی رات ہے، اللہ اس دن پیمنٹ دینے والا ہے، اللہ اس دن اجر اور انعام دینے والا ہے۔ اب ہماری عورتیں جو ہے وہ مینا بازار میں گھوم رہی ہے، میچنگ چوڑیاں، میچنگ دوپٹہ، میچنگ چپل، میچنگ آئرن، یہ تمام چیزیں لیتے ہوئے گھوم رہی ہے۔ یعنی شیطان نے لگا دیا کہ تمہارے انعام کی رات کو کیسے لگا دیا جائے۔ آپ نے دیکھنا کہ مینا بازار آپ کے شہر میں بھی لگا ہے، ہمارے محلے میں بھی لگا ہے، اور جس دن چاند رات ہوگی، انعام کی رات ہوگی، اللہ دینے والا ہوگا، اس دن مینا بازار صبح 4 بجے تک چلے گا، فجر کی اذان تک چلے گا، کہ اللہ دینا چاہتا ہے، شیطان بولے گا ادھر گھوم۔ کیوں؟ چاند دکھ گئے یعنی شیطان آزاد ہو گیا۔ نہیں میری بیٹیوں، نہیں میری بہنوں، اس رمضان کو دیکھو، میں نے کل بھی فاطمہ مسجد میں ہزاروں لوگ تھے، اور کل عثمانیہ پارک میں 1,500 سے 2,000 عورتیں تھی۔ میں نے وہاں پر بھی کہا کہ دیکھو اس سال کی جو بھی راتیں بچی ہے، جو بھی رمضان کے دن بچے ہیں، ان کو اس نیت سے گزارو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کیونکہ میری بہنوں، کئی عورتیں ایسی ہوگی، آپ نے دیکھنا، آپ پہ تلاش کرنا، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں کئی عورتیں ایسی ہوگی کہ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھی، آج وہ رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو شکر منانا کہ اے اللہ تو نے اس سال کا رمضان دے دیا۔ تو دیکھو، زندگی بھر، سال بھر ہم بازار میں گھومتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، اللہ کے واسطے رمضان کو خریداری کی راتیں نہ بنائیں، اور رمضان کی یہ قیمتی راتوں کو مینا بازار کی راتیں نہ بنائیں، کیونکہ شیطان آپ کو مینا بازار میں لے جائے گا، اور اس رات میں جتنا انعام اللہ کی جانب سے ملنا چاہیے تھا، شیطان چاہے گا کہ وہ انعام، وہ ثواب، وہ اجر آپ کو نہ ملے۔ چلو آؤ، اب میں بہت اہم بات سمجھا کر اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا اور ختم کروں گا۔ ذرا سوچو، یہ جو آپ 14 گھنٹے بھوکے رہے، 14 گھنٹے پیاسے رہے، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، قرآن میں کیا کہا گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ روزہ کیوں رکھواتا ہے اللہ، یہ بھوکے کیوں رکھواتا ہے اللہ، یہ پیاسے کیوں رکھواتا ہے اللہ؟ دیکھو قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ ایمان والے مردوں سے کہتا ہے، اللہ ایمان والی عورتوں سے کہتا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ کیوں فرض کیا؟ اللہ روزے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں بھوکا کیوں رکھواتا ہوں، میں پیاسا کیوں رکھواتا ہوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والی بن جاؤ، تم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والی بن جاؤ، اس لیے میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا۔ اب آپ سوچیں کہ روزے میں کیسے گناہوں سے بچتے ہیں؟ دیکھو آپ، جب کوئی بندی روزہ رکھتی ہے، جب کوئی عورت روزہ رکھتی ہے، جب کوئی بیٹی روزہ رکھتی ہے، تو دیکھو آپ روزے میں اللہ کی محبت کتنی آ جاتی ہے کہ ایک گھر میں اکیلی عورت ہے،
دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگ گئی، پانی موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پانی سامنے ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نام رکھنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، سب کچھ سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، لیکن اللہ کی بندی اکیلی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر پھر بھی وہ پانی نہیں پیتی، پھر بھی وہ کھانا نہیں کھاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو احساس ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. تو اللہ کہتا ہے میری بندی جیسے روزے کی حالت میں تو اکیلے کمرے میں پانی پینے کو تیار نہیں تھی، بھوک لگی تھی، کھانا کھانے کو تیار نہیں تھی، تو بس اللہ کہتا ہے کہ جیسے تو روزے کی حالت میں بند کمرے میں بھی مجھ سے ڈر رہی تھی اور مجھ سے محبت کر رہی تھی اور کھا نہیں رہی تھی، پی نہیں رہی تھی، اللہ کہتا ہے کہ بس روزے کے ذریعے سے میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی پورا سال تمہارا ایسے ہی گزرے جیسے تم روزے کی حالت میں مجھ سے محبت کرتے ہوئے اور مجھ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہو. اللہ کہتا ہے یہ روزہ میں نے اسی لیے فرض کیا تاکہ تم بہترین انسان بن جاؤ، نیک بندی بن جاؤ. ابھی آپ دیکھو ذرا، اگر ہمارے یہاں 6:40 کو روزہ کھل رہا ہے، 6:40 کو روزہ کھل رہا ہے، اگر 2 منٹ پہلے 6:38 کو اگر کسی نے کہا کہ نیمبو شربت پی لے، سموسہ کھا لے، تربوز کھا لے، حالانکہ بتاؤ مجھے تربوز حلال ہے کہ حرام؟ حلال. نیمبو شربت حلال، سموسہ حلال، کسٹرڈ حلال. کیوں بھائی؟ ساری چیزیں حلال ہے، لیکن 2 منٹ پہلے روزے کو 2 منٹ باقی ہے افطار کو، تو 2 منٹ پہلے حلال چیز کھانے کو تیار نہیں. تو اللہ کہتا ہے پھر رمضان کے بعد میری بندی تو حرام کھانے کو کیسے تیار ہو جائے گی؟ تو بچت گھر کے پیسے کیسے کھائے گی؟ تو سود کے پیسے کیسے کھائے گی؟ تو بیاج کے پیسے کیسے کھائے گی؟ ارے رمضان میں روزے کی حالت میں تو 2 منٹ پہلے حلال تربوز کھانے کو تیار نہیں تھی، حلال پانی پینے کو تیار نہیں تھی، حلال شربت پینے کو تیار نہیں تھی، تو رمضان کے بعد میں تو بیاج کا پیسہ کیسے کھائے گی؟ بچت گھر کا پیسے کیسے کھائے گی؟ سود کا پیسے کیسے کھائے گی؟ اللہ کہتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے میں تم کو بہترین بندی بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم جیسے روزے کی حالت میں تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روک رہی تھی، ایسے سال بھر تم اپنے آپ کو روزہ کی طرح زندگی گزارنے والی بن جاؤ. ابھی دیکھو، میں ایک بنگلے میں گیا، بڑا ہال تھا، شاندار ہال تھا، ایک دم 30 فٹ کا ہال تھا، بڑا ہال، اور ہال میں بیچ میں ایک بڑی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا. میں نے بنگلے کے مالک سے پوچھا بھئی یہ کیا چیز ہے، اس پر پردہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تو بنگلے کے مالک نے ہنستے کہا کہ مفتی صاحب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے اس پر بھی پردہ ڈال لیتے ہیں. بتاؤ کیا چیز ہوگی؟ بیوی؟ بیوی نہیں، ٹی وی. ٹی وی. تو جا کے مفتی صاحب رمضان کے مہینے میں پورا 1 مہینہ ٹی وی پر پردہ ڈال لیتے ہم، کیوں؟ تو بولے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، غلط نہیں دیکھنا، کانوں کا بھی روزہ ہے، غلط نہیں سننا. کیوں؟ زبان کا بھی روزہ ہے، چغلی غیبت نہیں کرنا، گانا نہیں گانا. دل دماغ کا بھی روزہ ہے کہ غلط چیز اور غلط چیزیں اور غلط خیالات دل اور دماغ میں آنے نہیں دینا. تو جیسے رمضان میں آنکھوں سے ٹی وی نہیں دیکھ رہے تھے، ریلز نہیں دیکھ رہے تھے، یوٹیوب نہیں دیکھ رہے تھے، پاکستانی سیریل نہیں دیکھ رہے تھے، تو پھر رمضان کے بعد میں کیسے دیکھیں گے؟ کیوں آج کل شیطان نے کیا کرا، ہندوستانیوں کو پاکستانی سیریل میں لگا دیا. جیسے پاکستان کی سیریل میں شادی ہو رہی، یہ بہن بھی وہاں ایسی کر رہی، جیسا پاکستان کی دلہن سج رہی ویسے یہ بھی سج رہی. پاکستان میں بے شرمی عام ہو گئی. پاکستان کو مسلمانوں کا ملک کہا جاتا ہے، لیکن سنو میری بیٹیوں میری بہنوں، جتنا ننگا پن مسلمانوں میں ہندوستان میں نہیں ہے، جتنا ننگا پن ہندوستان میں ہندو بیٹیوں میں نہیں ہے، اس سے زیادہ ننگا پن پاکستان میں مسلمان عورتوں میں. پاکستان کو دیکھ کے اپنا لباس مت اختیار کرو، پاکستانی سیریل کو دیکھ کر زندگی گزارنا مت سیکھو،
پاکستانی سیریل کی دیوانی بن کر اپنے آپ کو تباہ و برباد مت کرو، وہ تو جہنم میں جائیں گے، ان کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی عورتیں پاکستانی سیریلز کی ایک دم دیوانی ہو رہی ہیں۔ فیس بک پر پاکستان کی سیریل چل رہی ہے، یوٹیوب پر پاکستانوں کی سیریل چل رہی ہے۔ کیوں؟ وہ کمبخت نام کے مسلمان ہیں، ان کی زندگیوں میں دین نہیں۔ ان کو دیکھو تو ان سے زیادہ پردے میں تو ہمارے یہاں کی ہندو عورتیں رہتی ہے، محروم کی عورتیں رہتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان ہیں اور ہم ان کی سیریل دیکھ رہے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کی سیریل ہے، بالکل نہیں، وہ یہودیوں کی سیریل ہے، وہ اسرائیلیوں کی سیریل ہے۔ وہ کون سے یہودیوں کی سیریل ہے؟ وہ کون سی اسرائیلیوں کی سیریل ہے؟ وہ اسرائیل، وہ یہودی جو آج غزہ اور فلسطین میں، جنہوں نے 2 سال میں 40,000 عورتوں کو مار دیا، جنہوں نے عورتوں کی عزتوں کو لوٹا، جنہوں نے 30,000 چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے معصوم بچوں کو قتل کر دیا، وہ یہودی، وہ اسرائیلی جو فلسطین میں اور غزہ میں معصوم بیٹیوں کا خون بہا رہے ہیں، آج ہم ان کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا طریقہ پسند آ رہا ہے، ان کا لباس پسند آ رہا ہے، ان کا ہیئر اسٹائل، ان کا ڈریس اسٹائل، ان کا چلنے کا انداز، پاکستانی ڈریس۔ کیوں؟ ابھی 3 سال پہلے، شاید 2 یا 3 سال پہلے چلا تھا وہ کون سا ڈرامہ، ارطغرل۔ جس کو دیکھو بھیڑ وہی بنی ہوئی تھی، عید میں وہی ڈریس چل رہا تھا۔ او میری پیاری بیٹیوں، ہم کو یہ ناچنے گانے والوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے، ہم کو یہ ناچنے گانے والوں کا لباس اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ 2 کوڑی کی عورتیں ہیں جو اسکرین پر اور فلموں میں آ کر اور اسٹیج پر آ کر اپنی عزتیں 2 کوڑیوں میں بیچتی ہے۔ یہ ناچنے گانے والی عورتیں ہیں، اگر ان کا طریقہ اختیار کرو گی تو پیارے نبی نے فرمایا دنیا میں جو جس کے طریقوں سے محبت کرے گا، حشر کے میدان میں اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ جہنم میں تم بھی جاؤ ان ناچنے گانے والی عورتوں کے ساتھ، ان پاکستانی سیریل اور ڈرامے والی ناچنے گانے والی 2 کوڑی کی عورتوں کے ساتھ؟ نہیں، پاکستان کی سیریل یا ہندوستان کی سیریل یا یہ ناچنا گانا، یہ اپنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میری بیٹیوں، اللہ کے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو دنیا میں جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، جس قوم کا لباس اختیار کرے گا، کل جہنم میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم کو تو حضرت فاطمہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ہم کو تو ہماری ماں حضرت عائشہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ہم کو تو ہماری ماں حضرت خدیجہ کی زندگی اختیار کرنا ہے، امہات المومنین پیارے نبی کی پیاری پیاری بیویوں کی زندگی اختیار کرنا ہے، صحابہ اور ان کی بیویاں صحابیات کی زندگی اختیار کرنا ہے۔ یہ ناچنے گانے والی عورتوں کا انجام بہت برا ہوگا، اور اگر ہم نے ان کا طریقہ اختیار کیا تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو خدا کے واسطے رمضان کی قدر کر لو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ زندگی میں ایسے کئی رمضان پھر ہم کو نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں شب قدر ہم کو پھر نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں عید کی سچی خوشیاں نصیب فرما، اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ایسی زندگی ہماری بنا دے جیسی زندگی تو چاہتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ سے یہ مانگے۔ اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، یاد رکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی میں مفتی ہارون ندوی، ابھی میرا پروگرام ہے کہ کل میں اورنگ آباد جاؤں گا، اورنگ آباد میں بیان کروں گا، پھر پرسوں چاند رات کو میں شاہو نگر میں بیان کروں گا، ہے نا، پھر عید کے 3 دن کے بعد میں فیملی کے ساتھ میں عمرہ کو نکل جاؤں گا، پلین کے ٹکٹ بنے ہوئے ہیں، سب کچھ بنا ہوا ہے، پروگرام بنے ہوئے ہیں، لیکن مجھے خود کو معلوم نہیں ہے کہ میں یہاں سے جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بات کرتے کرتے، بیان کرتے کرتے ہمارے کئی علماء کو موت آئی ہے، اور بیان کرتے کرتے وہ کرسیوں پر انہوں نے دم توڑ دیا، اور کچھ ہمارے علماء نے نماز پڑھاتے پڑھاتے دم توڑ دیا، سجدوں میں دم توڑ دیا، نمازوں میں دم توڑ دیا، اور زندگی کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے۔ اس لیے میری بیٹیوں، ہر دن کو اور ہر رات کو ایسے گزارو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، اور ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو۔ جب کوئی عورت یہ سوچ کر دن گزارے گی، یہ سوچ کر رات گزارے گی، تو پھر گناہ کرنے کو اس کا دل نہیں چاہے گا، نماز چھوڑنے کو اس کا دل نہیں چاہے گا، قرآن کی تلاوت چھوڑنے کو اس کا دل نہیں چاہے گا، گناہوں کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھے گی۔ آج
بیٹیاں جس طریقے سے زندگی اختیار کر رہی ہے ہمیں شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ کل بھی میں نے مدرسہ انوار العلوم کے 26ویں روزے کے بیان میں کہا کہ لاکھوں مسلمان بیٹیاں ابھی بھی مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ لاکھوں مسلمان بیٹیاں کورٹ میں جا کر یہ درخواست دے رہی ہے کہ جج صاحب میں اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ رہی ہوں اور رمیش پرکاش یا کیلاش کی زندگی کا حصہ بن رہی ہوں۔ افسوس ہوتا ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے اتنے برے دن آئیں گے کہ ان کی بیٹیاں اسلام کو چھوڑے گی، دین کو چھوڑے گی، ایمان کو چھوڑے گی، اور مسلمانوں کی بیٹیاں عدالت میں کہے گی کہ میں اپنی مرضی سے دین اور اسلام کو چھوڑ رہی ہوں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دینی مجلس میں آتے نہیں، ہم قرآن کی مجلسوں میں آتے نہیں، ہم بیانات کی مجلس میں آتے نہیں، تو ہمارے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ دل پر بھی زنگ چڑھتا ہے، جیسے کپڑے پر میل چڑھتا ہے نا، ایسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل پر بھی میل چڑھتا ہے، اور جیسے کپڑوں کا میل دور کرنے کے لیے ہم سرف استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، واشنگ مشین استعمال کرتے ہیں، پتھر استعمال کرتے ہیں، اس کو رگڑتے ہیں جب کپڑا صاف ہوتا ہے، ایسے ہی پیارے نبی نے فرمایا کہ دل پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، دل پر بھی میل لگ جاتا ہے۔ یہ دل کا میل کیسے نکلے گا؟ جب ہم اللہ رسول کی باتیں سنا کریں گے تو دل اللہ اور رسول کی محبت میں ڈوبے گا، اور ہم سیریل دیکھیں گے، ناچ گانے دیکھیں گے، فیس بک پر لگے رہیں گے، ریلز دیکھیں گے، واٹس ایپ پر لگے رہیں گے، تو یاد رکھو پھر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگے گا، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگے گا، کیونکہ دل اور دماغ جن چیزوں کو رات دن دیکھتا ہے پھر مزہ اسی میں آتا ہے۔ اب جو لڑکیاں، جو بیٹیاں، جو عورتیں رات دن موبائل میں لگا رہی ہے، ان کو دین کی محفل میں مزہ نہیں آئے گا، ان کو بیان سننے میں مزہ نہیں آئے گا، ان کو قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، ان کو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میری بہنوں، زندگی کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے، قدر کرو، قدر کرو، اپنے ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزارو، اور اپنی ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھ کر گزارو، تو انشاءاللہ۔ بلکہ ایک جملہ یاد آ گیا، سن لو، کسی اللہ والے نے کہا کہ اگر زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو پھر موت عید کی طرح آئے گی۔ زندگی رمضان کی طرح گزارو گے، یہ جیسے روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتے ہو، تو زندگی اگر ایسے ہی گزارو گے تو پھر جب موت آئے گی تو جو فرشتے روح نکالنے آئیں گے وہ فرشتے اتنے اچھی شکل میں آئیں گے کہ موت آئے گی تو خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ نگاہوں کے سامنے جنت کو لا کر رکھے گا، پھر مرنے میں مزہ آئے گا۔ اور زندگی گناہوں میں گزارا تو موت اتنی خطرناک آئے گی کہ آپ کو میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر کبھی آؤ گا بیان کرنے تو میں صرف موت کے بارے میں بیان کروں گا کہ موت کیسے آتی ہے، اور موت کے فرشتے کیسے آتے ہیں، اور قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے، اور موت اور روح کھینچتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پھر کبھی آؤ گا تو اس پر بیان کروں گا، لیکن ابھی یہی پر بات ختم کرتے کرتے کہوں گا کہ اب یہ 2 دن بچے ہیں رمضان کے، ان کی قدر کر لو۔ 2 راتیں بچی ہے رمضان کی، ان کی قدر کر لو۔ کیوں کہہ رہا قدر کر لو؟ کیونکہ ابھی اللہ خوش ہے رمضان میں۔ اللہ کہتا ہے میری بندی رمضان میں نفل پڑھے گی تو میں فرض کا ثواب دوں گا، فرض پڑھو گی تو میں 70 فرض کا ثواب دوں گا۔ یعنی رمضان میں مارکیٹ کا دام بڑھا ہوا ہے، ایک کا 70 مل رہا ہے، تو عقل مند وہ ہے جو اس کا فائدہ اٹھائے، ہوشیار وہ ہے جو فائدہ اٹھائے، اور ان 2 راتوں کو اور ان 2 دنوں کو عبادت میں گزارے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی زندگی میں ایسے کئی رمضان نصیب فرمائیں، اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کیونکہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایران، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، ہر طرف مسلمان بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ رمضان کے بعد عمرہ جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور وہاں سے لوٹنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارے لیے بھی خاص طور سے اللہ سے دعا کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ چلیے آئیے، مجھے اور نام تو نے
محمد علی رکھ لیا، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو، بے خبر اپنے مولا کو بھولا ہے تو، شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو، بے خبر اپنے مولا کو بھولا ہے تو، اور نبی کی بھی سنت کو بھولا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اگلا شعر دیکھیں، بڑا پیارا ہے۔ تو نمازی بھی ہے، گھر میں تیری بھی ہے، تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے، تو نمازی بھی ہے، گھر میں تیری بھی ہے، تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے، اور مگن ناچ گانوں میں بیوی بھی ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو، ابن علی یعنی علی کا بیٹا، یعنی حضرت حسین کی یاد مسلمان مناتے ہیں محرم میں، اور یاد کیسے مناتے ہیں؟ ناچ گانا کرتے۔ تو دیکھو شاعر کیا کہہ رہا ہے، یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو، جو کیا کوفیوں نے وہ کرتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اور آخری بڑا پیارا شعر اس نظم کا، نہ کر تو زمانے کی پرواہ ذرا، بس خدا سے تجمل طلوع کو لگا، نہ کر تو زمانے کی پرواہ ذرا، بس خدا سے تجمل طلوع کو لگا، تھام لے بڑھ کے تو دامن مصطفیٰ، ہاں یہی بس مسلمان کی پہچان ہے۔ نام تو نے محمد
محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. رب دو جہاں تیرا بڑا احسان ہو گیا، تیرا بڑا کرم ہو گیا. مولا اس سال کا رمضان تو نے دے دیا. مولا تیرا بڑا احسان ہو گیا، اس سال کا رمضان تو نے دے دیا. مولا اس سال کی شب قدر بھی ہم سب کو نصیب فرما. مولا اس سال کی چاند رات، انعام کی رات بھی ہم سب کو نصیب فرما. اور اس سال کا خوشیوں کا دن، انعام کا دن، عید کا دن، بخشش کا اور مغفرت کا دن بھی مولا ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا رمضان تو نے دیا تھا، لیکن جس طرح ہم نے قدر کرنا تھا ہم ویسے قدر نہیں کر پائے. مولا روزوں میں بھی ہم سے چغلیاں ہو گئی، روزوں میں بھی ہم سے غیبتیں ہو گئی، روزوں میں بھی ہم سے گناہ ہو گئے. میرے مولا تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اور زندگی میں ایسے کئی رمضان ہمیں نصیب فرما. زندگی میں ایسے کئی رمضان ہمیں نصیب فرما. زندگی میں ایسے کئی رمضان ہمیں نصیب فرما. میرے مولا ہمارے ماں باپ یا ہمارے جو بھی رشتہ دار، ہمارے جو بھی جاننے پہچاننے والے مولا دنیا سے جا چکے ہیں، جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کے قبروں کو منور فرما. مولا ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے قبر کو منور فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما. اور مولا ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ، مولا ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ. اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. میرے مولا ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. مولا ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا گھروں میں ہمیں سکون نصیب فرما. مولا عزت والی زندگی نصیب فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما. مولا بچت گھر، سود اور بیاج کے لین دین سے مولا تو ہماری حفاظت فرما. مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. حرام لقموں سے، حرام کمائی سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. میرے مولا جو بیمار ہیں مولا کئی لوگوں نے، کئی عورتوں نے دعا کی درخواست کی ہے. میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل نصیب فرما. مولا جو بیمار ہے ان کو شفاء کامل نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. اور جن کو تو نے اولاد دیا ہے میرے مولا ان کی اولاد کو نیک بنا، ان کی اولاد کو نیک بنا. اور جن کو دے کر تو نے لے لیا ہے میرے مولا ان کی اس اولاد کو ان کے لیے آخرت کی نجات کا اور جنت کا ذریعہ بنا. رب دو جہاں ہم سب کو تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما. مولا ہم سب کو کعبے کا طواف نصیب فرما. ہم سب کو تیرے نبی کے روضے کی حاضری نصیب فرما. تیرے نبی کے روضے پر جا کر سلام پڑھنے کا موقع نصیب فرما، سلام کرنے کا موقع نصیب فرما. میرے مولا تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے. تجھے سنانے کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے مولا غیب سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما. میرے مولا
جو بیٹیاں جو بیٹے بے نکاح بے جوڑ بیٹھے ہیں مولا تو ان کے اچھے مناسب بہترین رشتوں کا انتظام فرما میرے مولا، جو بیٹیاں جو بیٹے بے نکاح بے رشتہ بے جوڑ ہیں مولا تو ان کے اچھے رشتوں کا انتظام فرما میرے مولا، عورتوں کو اپنے شوہر کا سکون نصیب فرما اور شوہروں کو اپنی بیویوں کا سکون نصیب فرما میرے مولا، ہمارے گھروں کو جنت بنا دے، ہمارے گھروں کو جنت بنا دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما مولا۔ جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا میرے مولا وہ بھی ہم کو نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہم کو نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو فعل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔